بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانِ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے اور جس کتاب کا نام ہم اب تک 16 ٹائم ہم اس نشست میں 16 نشست پڑھ چکے ہیں، وہ کتاب ہے قصص القرآن۔ جی بالکل آپ نے صحیح سمجھا، اور اب ہم پارٹ نمبر 17 یعنی کہ 17ویں نشست میں مل کر بیٹھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں جو پچھلے آڈیو میں بھی ہم نے پڑھا تھا، یعنی پچھلی ریڈنگ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو جان رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ بہن بھائی، کوئی انکل، کوئی آنٹی، کوئی بچہ ساتھ پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے، مجھے لگتا ہے آپ سب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ اگلی اب جو ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے شاہد کون تھا، یعنی جو واقعہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا اور زلیخا جو تھا وہ عزیز مصر کی بیوی کا، وہ ہم نے پڑھا۔ اس میں ایک شاہد تھا، یعنی گواہ تھا، ان کا رشتہ دار کوئی، اس کے بارے میں ہیڈنگ ہے کہ شاہد کون تھا۔ لکھا ہے شاہد کون تھا کہ جس نے یوسف اور عزیز مصر کی فائل اتنی جلدی درست کر دی اور مہر لگا دی اور بے گناہ کو گناہ گار سے الگ کر دکھایا۔ اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ عزیز مصر کی بیوی کے رشتہ داروں میں سے تھا اور قاعدتاً ایک حکیم و دانش مند اور سمجھدار شخص تھا۔ اس واقعے میں جس کا کوئی عینی شاہد نہ تھا، اس نے شگاف پیراہن اس سے حقیقت معلوم کر لی۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص عزیز مصر کے مشیروں میں سے تھا اور اس وقت اس کے ساتھ تھا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ شیرخوار بچہ تھا۔ یہ بچہ عزیز مصر کی بیوی کے رشتہ داروں میں سے تھا اور اس وقت یہ بچہ وہیں قریب تھا۔ یوسف نے عزیز سے خواہش کی کہ اس سے فیصلہ کروا لو۔ عزیز کو پہلے تو بہت تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ شیرخوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح گہوارے میں بول اٹھا اور اس نے گناہ گار کو بے گناہ سے الگ کر کے معیار بتا دیا، تو وہ متوجہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام ایک غلام نہیں بلکہ نبی علیہ السلام ہیں یا نبی جیسے ہیں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 29 کو ہم نے پڑھا۔ پھر آگے لکھا ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے، انورٹڈ کاما کی شہادت دینے والا گہوارے میں ایک چھوٹا بچہ تھا، انورٹڈ کاما کلوز، لیکن توجہ رہے کہ اس حدیث کی کوئی محکم سند نہیں ہے۔ اچھا سامعین، اب آئیے اگلی ہیڈنگ کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے زوجہ عزیز مصر کی ایک اور سازش۔ چلیے یہ بھی جان لیتے ہیں۔ لکھا ہے زوجہ عزیز مصر کے اظہار عشق کا معاملہ مذکورہ داستان میں اگرچہ خاص لوگوں تک تھا اور خود عزیز نے بھی اسے چھپانے کی تاکید کی تھی، تاہم ایسی باتیں چھپائے نہیں چھپتیں، خصوصاً بادشاہوں اور اہل دولت و اقتدار کے تو محلوں کی دیواریں بھی سنتی ہیں۔ بہرحال آخرکار یہ راز قصر سے باہر نکل گیا۔ ہم آ گئے پیج نمبر 133 پر۔ قصر سے باہر نکل گیا، اور جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ شہر کی کچھ عورتیں اس بارے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتی تھیں اور اس بات کا چرچا کرتی تھیں، انورٹڈ کاما کہ عزیز کی بیوی نے اپنے غلام سے راہ و رسم پیدا کر لی ہے اور اسے اپنی طرف دعوت دیتی ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 کا حصہ تھا جو ہم نے انورٹڈ کاما میں پڑھا۔ پھر انورٹڈ کاما میں ایک جملہ لکھا ہے کہ اور غلام کا عشق تو اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا ہے، اور یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے جو کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 کا حصہ ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر وہ یہ کہہ کر اس پر تنقید کرتی ہیں، انورٹڈ کاما کہ ہماری نظر میں تو وہ واضح گمراہی میں ہے، اور یہاں پہ پھر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 ہی کا ہم نے حصہ پڑھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے واضح ہے کہ ایسی باتیں کرنے والی مصر کی طبقہ عمرہ کی خواتین تھیں جن کے لیے فرعونیوں اور مستکبرین کے محلات میں گھٹیا کہانیاں بہت دلچسپ ہوتی تھیں اور وہ ہمیشہ اس کی ٹوہ میں لگی رہتی تھیں۔ اشراف کی یہ عورتیں کہ جو خود بھی زوجہ عزیز کی نسبت ہوس رانی ہیں میں کسی طرح کم نہ تھیں، ان کی چونکہ یوسف علیہ السلام تک رسائی نہیں تھی، لہٰذا بقول جا نماز آبی بقول ابھی جو یہ لکھا ہے کہ فارسی میں ہے انورٹڈ کاما میں کہ جا نماز آب می کشیدند۔ اچھا، جو فارسی جانتے ہیں وہ ہنس رہے ہوں گے کہ میں نے کیا پڑھ لیا، معاف کیجیے گا، میں معذرت چاہتی ہوں جب بھی کوئی غلط بات غلط تلفظ یا ہجے یا غلط پڑھتی ہوں، کیونکہ عربی اور فارسی پڑھنا ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اشراف کی یہ عورتیں کہ جو خود بھی زوجہ عزیز کی نسبت ہوس رانی میں کسی طرح کم نہ تھیں، ان کی چونکہ یوسف کی تک رسائی نہیں تھی، لہٰذا بقول جا نماز آب می کشیدند مکرو فریب میں لگی ہوئی تھیں، اور زوجہ
عزیز کو اس کے عشق پر واضح گمراہی میں قرار دیتی تھیں، یہاں تک کہ بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ یہ راز بعض زنان مصر نے ایک سازش کے تحت پھیلایا اور وہ یہ چاہتی تھیں کہ زوجہ عزیز مصر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے انہیں اپنے محل میں دعوت دے تاکہ وہ خود وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ سکیں، اور ان کا خیال تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نظر ان کی طرف مائل ہو جائے، کہ جو شاید زوجہ عزیز مصر سے بھی بڑھ کر حسین تھیں، اور پھر یوسف کے لیے ان کا جمال بھی نیا تھا، اور پھر یوسف علیہ السلام کے لیے عزیز کی بیوی ماں یا میم و لام چھوٹی ہے یا ولی و نعمت کا مقام رکھتی تھی۔ اچھا، مولا لکھ رہا ہوں، چاہیے مولا یا ولی نعمت کا مقام رکھتی تھی، اور ایسی کوئی صورت ان کے لیے نہ تھی، لہٰذا وہ سمجھتی تھی کہ زوجہ عزیز کی نسبت ان کے اثر کا احتمال زیادہ ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ کس شخص نے یہ راز فاش کیا تھا۔ زوجہ عزیز تو یہ رسوائی ہرگز گوارا نہ کرتی تھی اور عزیز نے تو خود اسے چھپانے کی تاکید کی تھی۔ رہ گیا وہ حکیم و دانا کہ جس نے اس کا فیصلہ کیا تھا، اسے تو ویسے ہی یہ کام بعید نظر آتا ہے۔ بہرحال جیسا کہ ہم نے کہا کہ خرابیوں سے پر ان محلات میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ جسے مخفی رکھا جا سکے، اور آخرکار ہر بات نامعلوم افراد کی زبانوں سے درباریوں تک اور ان سے باہر کی طرف پہنچ ہی جاتی ہے، اور یہ فطری امر ہے کہ لوگ اسے زیب داستان کے لیے اور بڑھا چڑھا کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر کی عورتیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ زوجہ عزیز کو مصر کی ہیلہ گر عورتوں کے بارے میں پتہ چلا تو پہلے وہ پریشان ہوئی، پھر اسے ایک تدبیر سوجھی۔ اس نے انہیں ایک دعوت پر مدعو کیا، فرش پہ سجایا، قیمتی گاؤ تکیے لگائے، وہ بیٹھیں تو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پھل کاٹنے کی چھری تھما دی، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر یہ ہم نے قرآن کی آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 کے الفاظ یہ پڑھے کہ جو انورٹڈ کاما میں تھے کہ انہوں نے چھری تھما دی۔ آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ چھریاں پھل کاٹنے کی ضرورت سے زیادہ تیز تھیں۔ آگے لکھا ہے یہ کام خود اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پرواہ نہ کرتی تھی اور گزشتہ رسوائی سے اس نے کوئی سبق نہ سیکھا۔ اب آئیے ہم پیج 134 پہ آ گئے ہیں، اور لکھا یہ ہے کہ اس کے بعد اس نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس محفل میں داخل ہوں، اور یہ بات جو ہم نے پڑھی یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 کا حصہ ہے۔ پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ تاکہ تنقید کرنے والی عورتیں اس کے حسن جمال کو دیکھ کر اسے اس کے عشق پر ملامت نہ کریں، یہ بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 کا حصہ ہم نے پڑھا۔ پھر آگے لکھا ہے زوجہ عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہیں باہر نہیں بٹھا رکھا تھا بلکہ اندر کے کسی کمرے میں کہ غالباً جہاں غذا اور پھل رکھا گیا تھا مشغول رکھا تھا تاکہ وہ محفل میں داخل ہونے والے دروازے سے نہ آئیں بلکہ بالکل غیر متوقع طور پر اور اچانک آئیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ سامعین یہ ہم شروع سے سنتے چلے آئے ہیں، آج قصے کی صورت میں پڑھ رہے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے زنان مصر جو بعض روایات کے مطابق 10 یا اس سے زیادہ تھیں، جب انہوں نے زیبا قامت اور نورانی چہرہ دیکھا اور ان کی نظر یوسف علیہ السلام کے دلربا چہرے پر پڑی تو انہیں یوں لگا جیسے کہ اس محفل میں آفتاب اچانک بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا اور آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے۔ وہ اس قدر حیران اور دم بخود ہوئیں کہ انہیں ہاتھ اور پاؤں میں اور ہاتھ اور ترنج بین میں فرق بھول گئیں، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی کہا یہ تو غیر معمولی ہے۔ وہ خود سے قدرے بے خود ہوئیں کہ ترنج بین کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اور پتہ نہیں سامعین یہ ترنج بین کیا ہے، میں یقیناً کوئی پھل تو ہے لیکن آج کل یہ کس نام سے جانا جاتا ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی دلکش آنکھوں میں تو عفت و حیا کا نور ذوفشا ہے اور ان کی معصوم رخسار شرم و حیا سے گلگوں ہیں تو سب پکار اٹھیں کہ نہیں یہ جوان ہرگز گناہ سے آلودہ نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگوار آسمانی فرشتہ ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 کا ہم نے حصہ پڑھا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس بارے میں کہ زنان مصر نے اس وقت اپنے ہاتھوں کی کتنی مقدار کاٹی تھی مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض نے یہ بات مبالغہ آمیز طور پر نقل کی ہے لیکن
قرآن سے اجمالاً یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ چلیے جی اب ہم آگے چلتے ہیں، اور آگے جو ہے وہ ہیڈنگ ہے کہ تو پھر یوسف علیہ السلام سے عشق میں مجھے کیوں ملامت کرتی ہو، یہ یہاں پر سوالیہ نشان ہے اور یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے اس وقت مصر کی عورتیں پوری بازی ہار چکی تھیں، ان کے زخمی ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا، پریشانی کے عالم میں وہ بے روح مجسمے کی طرح اپنی جگہ چپکے سی بیٹھی تھیں۔ ان کی حالت کہہ رہی تھی کہ وہ بھی زوج عزیز سے کچھ کم نہیں ہیں۔ کیا اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا انورٹڈ کاما کہ یہ ہے وہ شخص کہ جس کے عشق پر تم مجھے تانے دیتی ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 32 کا حصہ ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے گویا زوج عزیز چاہتی تھی کہ ان سے کہے کہ تم نے تو یوسف علیہ السلام کو ایک مرتبہ دیکھا ہے اور یوں اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھی ہو، پھر مجھے کیوں کر ملامت کرتی ہو جبکہ میں صبح و شام اس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں۔ زوج عزیز نے کہ جو منصوبہ بنایا تھا اس میں اپنی کامیابی پر وہ بہت مغرور اور پوری صراحت کے ساتھ اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور کہا جی ہاں انورٹڈ کاما میں نے اپنی آرزو پورا کرنے کے لیے دعوت دی تھی لیکن یہ بچا رہا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 32 کے الفاظ ہم نے آخر میں پڑھے تھے، یعنی انورٹڈ کاما میں۔ اب لکھا ہے کہ اس کے بعد بجائے اس کے کہ اپنے گناہ اور اظہار ندامت کرتی یا کم از کم مہمانوں کے سامنے کچھ پردہ پڑا رہنے دیتی، اس نے بڑی بے اتنائی اور سخت انداز میں کہ جس سے اس کا قطعی ارادہ ظاہر ہوتا تھا صراحت کے ساتھ اعلان کیا انورٹڈ کاما میں کہ اگر اس یوسف نے میرا حکم نہ مانا اور میرا عشق سوزاں کے سامنے سر نہ جھکایا تو یقیناً اسے قید میں جانا پڑے گا۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 32 ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 135 پر۔ پھر لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ نہ صرف یہ کہ میں اسے زندان میں ڈال دوں گی بلکہ قید خانے کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ پھر انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے، اور یہ جو کلوز ہوا ہے وہ بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 32 کا حصہ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ فطری امر ہے کہ جب عزیز مصر نے اس واضح خیانت پر اپنی زوجہ سے فقط یہی کہنے پر قناعت کی کہ اپنے گناہ پر استغفار کر، تو اس کی بیوی رسوائی کی اس منزل تک آ پہنچی۔ اصولی طور پر جیسا کہ ہم نے کہا مصر کے فرعون اور عزیزوں کے بارے میں ایسے مسائل کوئی نئی بات نہ تھی۔ اچھا اب سامعین اگلی ہیڈنگ ہے سامنے کہ اے یوسف قبول کر لو۔ آئیے اس کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ کیا کچھ ایسا ہوا تھا جو حضرت یوسف سے کہا گیا کہ قبول کر لو۔ لکھا ہے کہ بعض نے تو اس موقع پر ایک تعجب انگیز روایت نقل کی ہے، اور وہ یہ کہ چند زنان مصر جو اس دعوت میں موجود تھیں وہ زوجہ عزیز کے حمایت میں اٹھ کھڑی ہوئیں اور اسے حق و جانب قرار دیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئی اور ہر ایک نے یوسف علیہ السلام کو رغبت دلانے کے لیے مختلف بات کی۔ ہر ایک نے کہا کہ اے نوجوان، یہ اپنے آپ کو بچانا، یہ ناز و نخرے آخر کس کے لیے؟ کیوں اس عاشق دل دادا پر رحم نہیں کرتے؟ اس خیرہ کن جمال دل آرا کو نہیں دیکھتے؟ کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا تم نوجوان نہیں ہو؟ کیا تمہیں عشق و زیبائی کی کوئی رغبت نہیں ہے؟ اور کیا تم پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے ہو؟ دوسری نے کہا کہ میں حیران ہوں چونکہ حسن و عشق کی وجہ سے میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، لیکن کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ وہ عزیز مصر اور اس ملک کے صاحب اقتدار کی بیوی ہے؟ کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا دل تمہارے ہاتھ میں ہو تو یہ ساری حکومت تمہارے قبضے میں ہوگی اور تم جو مقام چاہو تمہیں مل جائے گا؟ تیسری نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ نہ تم اس کے جمال زیبا کی طرف مائل ہو اور نہ اس کے مقام و مال کی طرف، لیکن کیا تم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ ایک خطرناک انتقام جو عورت ہے وہ انتقام لینے کی طاقت بھی رکھتی جس طرح اس کے ہاتھ میں ہے؟ تو کیا تمہیں اس کے دہشت ناک اور تاریک زندان کا کوئی خوف نہیں؟ کیا تم اس قید تنہائی کے عالم غربت و بیچارگی کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے کہ زندان کی تمنا۔ لکھا ہے کہ ایک طرف عزیز کی دھمکی اور ان آلودہ گناہ عورتوں کا وسوسہ تھا جو اس وقت دلالی کا کھیل کھیل رہی تھیں، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام کے لیے ایک شدید بحرانی لمحہ تھا۔ ہر طرف سے مشکلات کے طوفان نے انہیں گھیر رکھا تھا، لیکن وہ تو پہلے سے ہی اپنے آپ کو اسلحے سے آراستہ کیے ہوئے تھے۔ نور ایمان، پاکیزگی اور تقویٰ نے ان کی روح میں ایک خاص اطمینان پیدا کر رکھا تھا،
اور اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ بڑی شجاعت اور عزم سے اپنے موقف پر اڑے رہے، بغیر اس کے کہ وہ ان ہوس باز اور ہوس ران عورتوں سے باتوں میں الجھتے انہوں نے پروردگار کی بارگاہ میں کا رخ کیا اور اس طرح سے دعا کرنے لگے کہ بار الہ، جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں اس کی نسبت قید خانے اپنا تمام تر سختیوں کے باوجود مجھے زیادہ محبوب ہے۔ پھر یہاں پر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، انورٹڈ کاما آ گیا، یعنی کہ یہ قرآن سے گفتگو ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 کا حصہ ہے۔ اب لکھا ہے کہ اس کے بعد چونکہ وہ جانتے تھے کہ تمام حالات میں خصوصاً مشکلات میں لطف الہی کے سوا کوئی راہ نجات نہیں کہ جس پر بھروسہ کیا جائے۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 136 پر، کہ جس پر بھروسہ کیا جائے، تو انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا اور اس سے مدد مانگی اور پکارے، پروردگار اگر تو مجھے ان عورتوں کے مکر و خطرناک منصوبوں سے نہ بچائے تو میرا دل ان کی طرف مائل ہو جائے گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 کا حصہ تھا۔ آگے لکھا ہے، خداوندہ میں تیرے فرمان کا احترام کرتے ہوئے اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہوئے اس وحشتناک قید خانے کے استقبال کرتا ہوں، اور وہ قید خانہ کہ جس میں میری روح آزاد ہے اور میرا دامن پاک ہے، اس کے بدلے میں اس ظاہری آزادی کو ٹھوکر مارتا ہوں کہ جس میں میری روح کو زندہ و ہوس نے قید کر رکھا ہو اور جو میرے دامن کو آلودہ کر سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے، خدایا میری مدد فرما، مجھے قوت بخش اور میری عقل، ایمان اور تقوی کی طاقت میں اضافہ فرما تاکہ میں ان شیطانی وسوسوں پر کامیابی حاصل کر لوں۔ اور چونکہ خداوند عالم کا ہمیشہ سے وعدہ ہے کہ وہ مخلص مجاہدین کی، چاہے وہ نفس کے خلاف برسر پیکار ہوں یا ظاہری دشمن کے خلاف، وہ مدد کرے گا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو اس عالم میں تنہا نہ چھوڑا، حق تعالیٰ کا لطف و کرم اس کی مدد کو آگے بڑھا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، انورٹڈ کاما، کہ اس کے پروردگار نے اس کی اس مخلصانہ دعا کو قبول کیا، ان کے مقرر اور سازشوں کو پلٹا دیا ان کے مکر اور سازشوں کو پلٹا دیا کیونکہ وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 34 کو ہم نے پڑھا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ وہ بندوں کی دعا بھی سنتا ہے اور ان کے اندرونی اسرار سے بھی آگاہ ہے، وہ انہیں مشکلات سے بچانے کی راہ سے بھی واقف ہے۔ تو سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے بے گناہی کی پاداش میں قید۔ لکھا ہے، قصر عزیز میں یوسف علیہ السلام کی موجودگی میں زنان مصر کی حیران کن محفل اس شور و غوغا کے عالم میں تمام ہوئی۔ فطری بات تھی کہ یہ خبر عزیز کے کان تک پہنچ گئی۔ ان تمام واقعات سے واضح ہو گیا کہ یوسف کوئی معمولی انسان نہیں ہے اور اس قدر پاکیزہ ہے کہ کوئی طاقت اسے گناہ پر ابھار نہیں سکتی۔ مختلف حوالوں سے اس کی پاکیزگی کی نشانیاں واضح ہو گئیں۔ آگے چلتے ہیں اگلے پیراگراف میں۔ لکھا ہے، یوسف علیہ السلام کی قمیص کا پیچھے سے پھٹا ہونا، زنان مصر کے وسوسے کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرنا، قید خانے میں جانے کے لیے آمادہ ہونا اور زوجہ عزیز کی طرف سے قید و دردناک عذاب کی دھمکیوں کے سامنے سر نہ جھکانا، یہ سب اس کی پاکیزگی کی دلیلیں تھیں۔ یہ ایسے دلائل تھے کہ کوئی شخص نہ اسے چھپا سکتا تھا نہ ان کا انتظار کر سکتا تھا۔ ان کا لازمی نتیجہ زوجہ عزیز مصر کی ناپاکی اور جرم تھا۔ یہ جرم ثابت ہونے کے بعد عوام میں خاندان عزیز کی جنسی حوالے سے رسوائی کا خوف بڑھ رہا تھا۔ عزیز مصر اور اس کے مشیروں کو اس کے لیے صرف یہی چارہ دکھائی دیا کہ یوسف علیہ السلام کو منظر سے ہٹا دیا جائے، اس طرح سے کہ لوگ اسے اور اس کے نام کو بھول جائیں۔ اس کے لیے ان کی نظر میں بہترین راستہ اسے تاریخ قید خانے میں بھیجنا تھا کہ جسے یوسف علیہ السلام کو بھلا بھی دیا جائے گا اور وہ یہ بھی سمجھیں گے کہ اصلی مجرم یوسف تھا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، انورٹڈ کاما، کہ جب انہوں نے یوسف کی پاکیزگی کی نشانیاں دیکھ لیں تو پختہ ارادہ کر لیا کہ اسے ایک مدت تک قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 35 کو ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ پہلے اس کے بارے میں ان کا کوئی ارادہ نہ تھا اور پہلی مرتبہ زوجہ عزیز نے یہ بات احتمال کے طور پر پیش کی تھی۔ بہرحال اس طرح یوسف علیہ السلام پاک دامنی کے گناہ میں قید خانے میں پہنچ گئے، اور یہ پہلی مرتبہ نہ تھا کہ ایک قابل اور لائق انسان پاکیزگی کے جرم میں زندان میں گیا۔ ہم آ گئے پیج 137 پہ۔ اگلی ہیڈنگ ہے زندان کے واقعات۔ یہاں لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زندان میں داخل ہونے والوں میں
2 جوان بھی تھے انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 35 کا حصہ تھا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جب انسان کسی معمول کے طریقے سے خبروں تک رسائی حاصل نہ کر سکے تو اس کے لیے دوسرے احساسات کو استعمال کرتا ہے کہ حوادث کا اندازہ لگا سکے۔ خواب بھی اس مقصد کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر دونوں جوان کے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کے گھر مشروبات پر معمور تھا اور دوسرا باورچی خانے کا کنٹرولر دشمنوں کی چغلخوری اور بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں قید تھا، ایک روز یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ دونوں نے اپنا گزشتہ شب کا خواب سنایا جو کہ ان کے لیے عجیب تھا۔ ایک نے کہا انورٹڈ کاما میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 کا حصہ ہے۔ پھر اگلا لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے کچھ روٹیاں سر پر اٹھا رکھی ہیں اور آسمان کے پرندے آتے ہیں اور ان میں سے کھاتے ہیں، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 کا حصہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مزید کہا انورٹڈ کاما کہ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتاؤ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم نیکوکاروں میں سے ہو، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 ہم نے پڑھ لی۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ قید خانہ یا مرکز تربیت۔ لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں آتے ہی اپنے نیک اطوار، حسن اخلاق اور قیدیوں کی دلجوئی خدمت اور بیماروں کی عیادت سے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ وہ ایک نیک اور گرہ کشا انسان ہیں، اسی لیے قیدی مشکلات میں انہی کی پناہ لیتے تھے اور ان سے ہی مدد مانگتے تھے۔ بہرحال وہ یوسف علیہ السلام کو قیدیوں کی ہدایت اور رہنمائی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ انہوں نے 2 قیدیوں کی طرف سے تعبیر خواب کے لیے رجوع کرنے کو غنیمت جانا اور اس بہانے سے ایسے اہم حقائق بیان کیے جو ان کے تعبیر خواب سے متعلق اپنی آگاہی کے بارے میں کہ جو ان 2 قیدیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے اور تمام انسانوں کے لیے راستہ کھولنے والے تھے۔ آپ نے پہلے تو ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ان سے کہا کہ تمہارے کھانے کا راشن آنے سے پہلے وہ ان کے خوابوں کی تعبیر بتا دیں گے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 کا حصہ ہم نے پڑھا۔ لکھا ہے اس کے بعد با ایمان اور خدا پرست یوسف علیہ السلام کہ جن کے وجود کی گہرائیوں میں توحید پوری وسعت سے جڑ پکڑ چکی تھی، انہوں نے یہ واضح کرنے کے لیے کہ امر الہی کے بغیر کوئی چیز حقیقت کے روپ اختیار نہیں کرتی، اپنی بات کو اسی طرح سے جاری رکھا۔ تعبیر خواب کے متعلق میرا یہ علم و دانش ان امور میں سے ہے کہ جن کی تعلیم مجھے میرے پروردگار نے دی ہے، اور انورٹڈ کاما کلوز سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 کا حصہ۔ ہم آ گئے پیج نمبر 138 پر، الحمدللہ۔ یہ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے نیز اس بنا پر کہ وہ یہ خیال نہ کریں کہ خدا کوئی چیز بغیر کسی بنیاد کے بخش دیتا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کا دین و مذہب ترک کر رکھا ہے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے منکر ہیں، اور اس نور ایمان اور تقوی نے مجھے اس نعمت کے لائق بنایا ہے، انورٹڈ کاما کلوز سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 کا یہ حصہ ہم نے پڑھا۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس قوم و ملت سے مصر کے بت پرست لوگ یا کنان کے بت پرست مراد ہیں۔ مجھے ایسے عقائد سے الگ ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ انسان کی پاک فطرت کے خلاف ہیں۔ علاوہ ازیں میں نے ایسے خاندان میں پرورش پائی ہے کہ جو وحی و نبوت کا خاندان ہے۔ آگے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 38 کا حصہ تھا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے شاید یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں سے اپنا تعارف کروایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ وحی نبوت کے گھرانے سے ہیں اور دیگر بہت سے قیدیوں کی طرح کہ جو طاغوتی نظاموں میں قید ہوتے ہیں بے گناہ زندان میں ڈالے گئے ہیں۔ تو سامعین آگے چلتے ہیں، ہیڈنگ ہے قیدیوں کی تعبیر خواب۔ آئیے جانتے ہیں، لکھا ہے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے گزشتہ گفتگو کے بعد ان قیدیوں کے دلوں کو حقیقت توحید قبول کرنے کے لیے آمادہ کر لیا تو ان کی طرف روئے سخن کرتے ہوئے کہا، انورٹڈ کاما کہ اے میرے قیدی ساتھیوں، کیا منتشر خدا اور متفرق معبود بہتر ہیں یا یگانہ و یکتا و قہار اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا خدا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 کو ہم نے پڑھا۔
آگے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ گویا یوسف علیہ السلام انہیں سمجھانا چاہتے تھے کہ کیوں تم فقط عالم خواب میں آزادی کو دیکھتے ہو، بیداری میں کیوں نہیں دیکھتے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا اس کا سبب تمہارا انتشار، تفرقہ بازی اور نفاق نہیں کہ جس کا سرچشمہ شرک، بت پرستی اور ارباب متفرق ہیں، جن کی وجہ سے ظالم طاغوت تم پر غالب آ گئے ہیں؟ تم لوگ پرچم توحید کے تلے کیوں جمع نہیں ہوتے اور اللہ واحد قہار کا دامن پرستش کیوں نہیں تھامتے تاکہ ان خود غرض ستمگروں کو اپنے معاشرے سے نکال باہر کرو کہ جو تمہیں بے گناہ اور صرف الزام کی بنیاد پر قید میں ڈال دیتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اپنے 2 قیدی ساتھیوں کو رہبری و ارشاد اور انہیں حقیقت توحید کی طرف مختلف پہلوؤں کے حوالے سے دعوت دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بیان کی، کیونکہ وہ دونوں اسی مقصد کے لیے آپ کے پاس آئے تھے اور آپ نے بھی انہیں وعدہ دیا کہ انہیں ان کے خواب کی تعبیر بتائیں گے، لیکن آپ نے موقع غنیمت جانا اور توحید کے بارے میں اور شرک کے خلاف واضح اور زندہ دلائل کے ساتھ گفتگو کی۔ اس کے بعد آپ نے ان 2 قیدی ساتھیوں کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے میرے قیدی ساتھیوں، تم میں سے ایک آزاد ہو جائے گا اور اپنے ارباب کو شراب پلانے پر مامور ہوگا۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 کا ہم نے یہ جملہ پڑھا۔ آگے لکھا ہے انورٹڈ کاما میں ہی کہ لیکن دوسرا سولی پر لٹکایا جائے گا اور اتنی دیر تک اس کی لاش لٹکائی جائے گی کہ آسمانی پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 41 ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ان دونوں میں سے ایک لٹکایا جائے گا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ چاہا کہ یہ ناگوار خبر اس سے زیادہ سرحد سے بیان کریں، لہٰذا آپ نے تم میں سے ایک کہہ کر گفتگو کی۔ اس کے بعد اپنی بات کی تائید کے لیے مزید کہا کہ یہ معاملہ جس کے بارے میں تم نے مجھ سے سوال کیا ہے اور مسئلہ پوچھا ہے حتمی اور قطعی ہے۔ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور یہاں پر یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 کا ایک پارٹ ہم نے پڑھا۔ لکھا ہے پھر اس کے بعد کہ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ یہ خواب کی کوئی معمولی سی تعبیر نہیں ہے، بلکہ ایک غیبی خبر ہے جسے میں نے الہی تعلیم سے حاصل کیا ہے، لہٰذا اس مقام پر اس تردد و شک اور چون چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جب دوسرے شخص نے یہ ناگوار خبر سنی تو وہ اپنی بات کی تکذیب کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا اور اس نے کہا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، میں نے مذاق کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ اپنے خواب کی تردید کر دے گا تو اس کی سرنوشت تبدیل ہو جائے گی، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ بات کہہ دی کہ جس چیز کے بارے میں تم نے دریافت کیا وہ ناقابل تغیر ہے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی تعبیر خواب پر اس قدر یقین تھا کہ انہوں نے یہ جملہ تاکید کے طور پر کہا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے بادشاہ کے سامنے مجھے یاد کرنا، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ لیکن جس وقت آپ نے محسوس کیا کہ یہ دونوں عنقریب ان سے جدا ہو جائیں گے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ان کے ذریعے آزادی کا کوئی دریچہ کھل جائے اور روشنی کی کوئی کرن پھوٹے، اور جس گناہ کی آپ کی طرف نسبت دی گئی ہے دوبارہ سے نسبت دی گئی ہے اس سے آپ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں۔ اب آگے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ آپ نے ان 2 قیدی ساتھیوں میں سے جس کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ آزاد ہوں گے ان سے فرمائش کی کہ اپنے مالک اور صاحب اختیار یعنی بادشاہ کے پاس میرے متعلق بات کرنا۔ اچھا، اور یہ ہے حوالہ سورہ یوسف کی 42 آیت ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ تاکہ وہ تحقیق کرے اور میری بے گناہی ثابت ہو جائے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ لیکن اس فراموش کار غلام نے یوسف کا مسئلہ بالکل بھلا دیا، جیسا کہ کمظرف لوگوں کا طریقہ ہے کہ جب نعمت حاصل کر لیتے ہیں تو صاحب نعمت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ البتہ قرآن نے یہ بات یوں کہی ہے انورٹڈ کاما کہ جب وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا تو شیطان نے اس کے دل سے یوسف کی یاد بھلا دی۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 42 کا حصہ تھا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اور اس طرح یوسف علیہ السلام فراموش کر دیے گئے۔ انورٹڈ کاما میں پھر لکھا ہے کہ اور چند سال مزید قید خانے میں رہے۔
اور یہ ہے سورہ یوسف سورہ یوسف آیت نمبر 42 کا مزید یہ سامنے پڑھا۔ اب لکھا ہے حاشیے میں اس کے بارے میں کہ البتہ زندان یا دیگر مشکلات سے نجات کے لیے ایسی کوشش عام افراد کے لیے کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے اور طبعی اسباب سے کام لینے کے ضمن میں ہے، لیکن ایسے افراد کے لیے کہ جو نمونہ ہوں اور ایمان و توحید کی بلند سطح پر فائز ہوں، ان کے لیے اشکال سے خالی نہیں ہو سکتی۔ شاید اسی بنا پر خدا نے یوسف کے اس ترک اولا کو نظر انداز نہیں کیا اور اس کی وجہ سے ان کی قید چند سال مزید جاری رہی۔ اب آ جائیے پیج نمبر 140 پر۔ یہاں لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام پر تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں کر خالق کے بجائے مخلوق کی پناہ لی اور اس سے مدد طلب کی۔ ایک اور روایت میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس واقعے کے بعد جبرائیل علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ کس نے تمہیں سب لوگوں سے زیادہ حسین بنایا؟ کہنے لگے میرے پروردگار نے۔ کہا کس نے قافلے کو تمہاری طرف بھیجا تاکہ وہ تمہیں کنویں سے نجات دے؟ تو وہ بولے میرے پروردگار نے۔ کہا کہ کس نے مصر کی عورتوں کے مکر و فریب سے تمہیں دور کیا؟ تو کہنے لگے میرے پروردگار نے۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے کہ کس چیز کے سبب تم اپنی حاجت مخلوق کے پاس لے گئے ہو، میرے پاس نہیں لائے ہو، لہٰذا تمہیں چند سال اور زندان میں رہنا چاہیے۔ اچھا جی، اب یہاں پر ہم نے کیونکہ یہ پڑھ لیا ہے کہ جب یہاں اگلی ہیڈنگ شروع ہو رہی ہے نا، اور اگلی ہیڈنگ بھی بڑی مزیدار ہے، اور میں بتا دیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو بھی جستجو ہو۔ اگلی ہیڈنگ میں ہم جب مل کر ابھی پڑھنے، میں تو ابھی بس اس کو آف کر کے اگلی ریکارڈنگ کرنے جا رہی ہوں، اور اگر آپ تک یہ اپلوڈ ہو جائے تو آپ بھی ساتھ ساتھ آ جائیے۔ بڑا اچھا ماحول بنا ہوا ہے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وہ قید خانے میں، اور بہت ساری باتیں ہم جان رہے ہیں کیونکہ اگلی ہیڈنگ ہے بادشاہ مصر کا خواب۔ یہ ہم مل کر پڑھیں گے اگلی آڈیو میں۔ چلیے جی، پھر اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔